بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور۔ آپ کی خدمت میں سرور کائنات کا ایک انتہائی عظیم الشان خطبہ ہے۔ اس خطبے کا نام خطبہ شعبانیہ ہے۔ خطبہ شعبانیہ میں سرور کائنات نے رمضان کے آنے سے پہلے مسلمانوں کو رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت اور رمضان کی عظمت سے آگاہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص تمام مومنین کے لیے کون سے اعمال بجا لانا چاہیے، رمضان کے وظائف کیا ہے، رمضان میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، اعمال رمضان کو اس خطبے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دین مقدس اسلام میں سرور کائنات کی تعلیمات اور پیغمبر کے ارشادات کا ایک عظیم مجموعہ ہے یہ خطبہ شعبانیہ، جو فریقین کی کتابوں میں موجود ہے۔ جناب شیخ صدوق جو بزرگ انتہائی عظیم جید علماء میں شامل ہے، انہوں نے اس خطبے کو اپنی تمام کتابوں میں تحریر کیا ہے۔ اسی طرح علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اور شیخ عباس قمی نے وفات الجنان میں بھی باب رمضان میں اس خطبے کا ذکر کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس خطبے کی شرح میں پہلے تو رمضان کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے کچھ عرائض بیان کریں گے، اور بعد میں جو ہے وہ رمضان کے وظائف اور اعمال، وہ چیزیں جو تمام مسلمانوں کو انجام دینی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ رمضان در حقیقت تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنین کے لیے خدا کا ایک عظیم تحفہ ہے، ایک عظیم گفٹ ہے۔ یہ تحفہ پروردگار عالم نے پیغمبر کی توسط اور پیغمبر کی برکت سے امت کو عطا کیا ہے۔ رمضان خدا کی تمام برکتوں کا مجموعہ ہے، رحمتوں کا مجموعہ ہے، اور مغفرتوں اور خدا کے عظیم عنایات کے مجموعے کا نام ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، اور ان کی جتنی بھی حاجات ہیں، جو بھی ان کی تمنائیں ہیں اور خواہشات ہیں، ان سب کو خدا برآوردہ کرتا ہے۔ چنانچہ رمضان کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو، تمہارے طرف اللہ کا مہینہ آ چکا ہے، تمہارے لیے رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر لایا ہے اور برکتوں کو سمیٹ کے لے کے آیا ہے، تمہارے لیے مغفرت کا پیغام اور نجات کا پیغام لایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں فضیلت اور شرافت اور برتری رکھنے والا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا، لیالی ہی افضل اللیالی، اس کی راتیں دوسری راتوں پر فضیلت اور عظمت رکھتی ہے۔ وایامہ افضل الایام، اور اس کی جو ایام ہے، دن ہے، دوسرے دنوں پر افضلیت اور فضیلت رکھتی ہے۔ وساعاتہ افضل الساعات، رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی جنت کی گھڑی ہے، رحمت کی گھڑی ہے، مغفرت کی گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے میں مومنین کو، کائنات کے مسلمانوں کو بخش دیتا ہے۔ سرور کائنات کا فرمان ہے، جب مومنین رمضان کے لیے جب افطاری کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، جب یہ جملہ کہتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، کہ خدائے میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، تیرے رزق سے افطار کر رہا ہوں، اور میری ساری امیدیں، ساری توکل تیرے ذات پر ہے، تو رب العزت اسی وقت ہزاروں مومنین کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کرتا ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان کی درجات کو بلند کرتا ہے۔ لہذا سرور کائنات نے فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں سو جانے کو بھی خدا نے عبادت قرار دیا ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، انفاسکم فیہ تسبیح، سونا کوئی عبادت نہیں، انسان آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، لیکن خالق نے رمضان کو اتنی فضیلت عطا کی، روزہ دار جو سوتا ہے اس کے سونے کو بھی خدا نے عبادت قرار دیا ہے، اور ہر سانس کو خدا نے تسبیح کا درجہ عطا کیا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، جتنے بھی ہم روزے کی حالت میں سانس نکالتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ تسبیح پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا، دعاؤکم فیہ مستجاب، رمضان میں تمہاری ساری دعائیں مستجاب ہے۔ لہذا فرمایا، فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ، اب بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اور سچی نیتوں سے، پاکیزہ دلوں سے، خلوص سے، دل سے جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے، آسمان کے دروازے
جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیا ہے۔ اس فرصت سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور اپنی حاجات کو بارگاہ الہی میں طلب کرو اور اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرو۔ یہ رمضان کی مختصر فضیلت آپ کے سامنے بیان کیا ہے، انشاءاللہ باقی ہم آگے جاری کر رکھیں گے اپنے سلسلے کو۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے ہمیں رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی، اس محنت کی عظمتوں کو، فضیلتوں کو، عظمتوں کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔